نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سیرت صحابہ کے اس ہماری سیریز کے اندر اب جس جنکشن کے اوپر ہے، یہاں پہ خاص طور سے دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مدینہ سے تھے لیکن اکابر اولین سابقین میں تھے، ان دو کا ایٹ لیسٹ فائنلی نام لینا ضروری ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے ظاہر ہے سارے صحابہ کا تو ہم کور نہیں کر سکتے، 1,24,000 کے قریب ہے، مگر یہ جو خاص طور سے نام ہے ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اگر دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، یہ قبیلہ بنو عبد الاشہل ایک تھا۔ اوس مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے مشرکین مکہ مدینہ کے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کل ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور عبادہ بن صامت، وہ خزرج سے تھے۔ اب یہ اوس قبیلہ تھا، دوسرا بڑا، ون آف دا بگیسٹ، انفیکٹ دا بگیسٹ قبیلہ کہا جاتا ہے بعض جگہ پہ کہ یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا مدینہ کا۔ اس کی ایک شاخ تھی بنو عبد الاشہل، یہ اس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ صرف اسی کے سردار نہیں تھے بلکہ جو جنرلی ان ساری برانچز اس قبیلے کی نکل رہی تھیں، ان سب کے اوپر جو قبیلہ اوس کا ایک جو سینٹرل کمانڈ کہہ لیں، اس کے بھی یہی سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال ایک ہم نے صحابی کا ذکر کیا تھا کچھ روز پہلے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو ہجرت نبی علیہ السلام سے پہلے کر کے مدینہ چلے گئے، اور یہ ان کی محنت تھی جو ایسے بڑے جلیل القدر اکابر صحابہ کرام ہم جن کو تذکرہ کر رہے ہیں، یہ سب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت کا تھا نتیجہ، رزلٹ، جس سے یہ ایمان لائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بالکل سابقین الاولین، جو پہلی بیعت عقبہ اولیٰ تھی نبی علیہ السلام نے 12 نبوی کے اندر، 12th year آف دا نبوت، عرفات کے میدان کے بعد ادھر حج کے موقع پر بہرحال وہاں پہ جو بیعت لی تھی، 6 اس میں صحابہ کرام مدینہ سے تشریف لائے تھے جو اسلام لائے تھے، ان 6 میں یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، ان کا یہ مقام ہے، یہ وہ پہلا بیچ تھا مدینہ سے جس میں اسلام لانے والے صحابیوں میں سے تھے۔ اب یہ اسلام لائے، انہیں نبی علیہ السلام نے آف کورس اپنے قبیلے کا نقیب بھی بنا دیا، ذمہ دار بھی بنا دیا کہ نہ آپ کا کام ہے دعوت کرنے کا۔ واپس گئے اپنے قبیلے والوں میں، انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے کرتا دھرتا، ہمارے سارے معاملات کو دیکھنے والے، اور آپ ہمارے بڑے عزت دار اور شریف اور بلا 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 ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، بہت ظاہر تعریفیں کی ان کی۔ انہوں نے کہا مجھ پر حرام ہے تم لوگوں سے بات کرنا جب تک تم لوگ اسلام نہ لے آؤ، اور انہوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بہرحال اللہ کی شان کے پورا قبیلہ بنو عبد الاشہل جو تھا وہ ان کے کہنے پہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ۔ تو یہ ان کے اپنے ان کی محنت ایک تو وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کسی فارم میں نظر آ رہی تھی، اور بالکل ڈیڈیکیٹڈ صحابہ میں تھے۔ اب ان کی سٹوری بھی بڑی مزیدار ہے کہ ساری جو غزوات تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس میں شرکت فرما رہے تھے، غزوہ بدر میں، احد میں۔ اب یہ ینگ بالکل غالباً 20s لیٹ 20s میں ان کی ایج ہوگی جب یہ اسلام لائے، اور انہی غزوات میں چلتے چلتے پہلے بدر ہوئی، پھر احد ہوئی۔ اب غزوہ خندق کے اندر ان کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا، مشرکین مکہ کا ایک سپیئر لگا یا تیر کچھ لگا ان کے ہاتھ پہ، اور وہ زخمی ہو گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا، ہی اسٹارٹڈ بلیڈنگ، اور وہ کسی طرح سے بھی رک نہیں رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کسی اس اینگل سے اس کی نس یا وین کے اوپر وہ سپیئر گھس گیا تھا کہ وہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس زمانے میں ہوتا تھا وہ جلا کے اس کے اوپر لگایا جاتا تھا روکنے کے لیے، اس زخم کو بھرنے کے لیے، مگر ان کا زخم بہرحال بھر نہیں رہا تھا۔ اب یہ اتنے پائے کے صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے خاص طور سے مسجد نبوی کے پاس ہی ایک خیمہ لگوا دیا کہ ان کی جو تیمارداری ہے، ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ یہاں پہ کی جائے گی۔ اب
اگر ہم نے غزوہ احد ہمیں یاد ہو، غزوہ خندق ہم نے سیرت کے سیشنز میں سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا الحمدللہ. جب نبی علیہ السلام غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، ابھی وہاں پہ ہی تھے کہ جبرائیل آ گئے کہ آپ بنو قریظہ پہ حملہ کریں فوراً، کیونکہ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں سے، کل ہم نے عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت بنو قینقاع جو قبیلہ تھا اور بنو قریظہ اور یہ جو یہود کے قبائل تھے، انہوں نے بیسکلی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کی تھی، فراڈ کیا تھا، اور جو مشرکین مکہ کو انٹائز کر کے بلانے والے خندق کے ٹائم پہ یہی بنو قریظہ والے جیوز تھے، جو کہ ٹیکنیکلی مسلمانوں کے الائز تھے، ہونا تو انہیں مسلمانوں کے ساتھ تھا چاہیے تھا، بٹ اینڈ ٹائم پہ، اور یہ شروع سے ہی سازشی تھے تو کرتے انہوں نے ہی وہ پورا لشکر بلوایا تھا، گویا انویٹیشن دے کر مکہ سے. عبداللہ بن ابی تو ان کے ساتھ ہو گیا فوراً، جو رئیس المنافقین تھا. اب نبی علیہ السلام نے فوراً باہر نکلے اور اپنا ذرا بھی نہیں اتارا اور صحابہ سے فرمایا لا یصلین احدکم الا بنو قریظہ، تم میں سے کوئی نماز بھی نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اس میں فقہ کا مسئلہ بڑے مزیدار نکلا. جب یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تو صحابہ کی ایک جماعت چلی، تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، روایت میں آتا ہے کتاب میں عصر کا وقت ہو گیا. اب صحابہ میں کنفیوژن ہو گیا، آدھے صحابہ نے کہا کہ عصر کا نماز کا وقت ہو گیا، ہم تو نماز ادا کر لیں. باقی آدھوں نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کو آرڈر تھا لا یصلین احدکم حتی بنو قریظہ، تم اس وقت تک نماز بھی نہیں پڑھنا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. اب بہرحال اس کو کہتے ہیں ہماری علمی لینگویج کے اندر یہ فقہا کا اختلاف. اب یہ اوپینین بھی غلط نہیں ہے اور یہ اوپینین بھی غلط نہیں ہے، وہ اپنے نبی رسول کے آرڈر کے اوپر حکم کر رہے ہیں، اور وہ بولتے ہیں اللہ کا حکم ہے، قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایک نماز تو اس کے مقررہ وقت کے اوپر فرض ہو گئی. اینی ویز بعض نے پڑھ لی، بعض نے نہیں پڑھی. بنو قریظہ پہنچے، بعد میں نبی علیہ السلام تشریف لائے تو بڑا خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بالکل دونوں کا مسئلہ صحیح ہے، دونوں کی نماز ادا ہو گئی. بہرحال جنہوں نے اس وقت پڑھ لی ان کو زیادہ اجر ملے گا، ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا، کیونکہ اصل شریعت کا مسئلہ یہی ہے جب نماز کا وقت ہو گیا تو تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی. لیکن دوسرے صحابہ کو بھی بالکل تنقیر نہیں فرمائی، اور ان کا مسئلہ بھی صحیح تھا کہ اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی. اینی ویز یہ بات اس ڈائریکشن میں نکل گئی. تو اینی ویز اب یہ بنو قریظہ کے اوپر فوراً چڑھائی کی اور کئی دن تک ان کے قلعے کا محاصرہ کر کے رکھا. اینڈ میں انہوں نے گیو اپ کر دیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارا حکم فرما دیں، اب جو بھی فیصلہ ہے وہ اس کے لیے آپ ہمیں فرما دیں. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو سعد بن معاذ کو بلایا مدینہ سے، اب وہ زخمی حالت میں اسٹریچر میں روایت میں آتا. اچھا ایک مزے کی بات دماغ سے نکلی، اب یہ زخمی تھے، یہ زخمی ہیں، ان کا لہو لہان ہو رہا ہے اور زخم ہاتھ کا رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی. انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اگر ابھی مشرکین مکہ سے کوئی بھی ہماری جنگ یا لڑائی باقی ہے ہماری فیوچر کے اندر، تو مجھے اس وقت تک اتنا موقع عطا فرما کہ میں ہر جنگ میں ان سے لڑنے کے لیے تیرے راستے میں نکلوں، اور اگر ہماری جنگ اب کوئی مشرکین سے نہیں ہونی تو ٹھیک ہے، پھر میں مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے دعا مانگی اللہ سے. اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے ساتھ میں یہ ایڈیشن بھی کیا کہ یہ بنو قریظہ والے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ان سے بدلہ جب تک نہ لے لوں میری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی، میں اللہ مجھے اس وقت تک موقع تھا فرمائی. انہوں نے دعا مانگی تھی. بہرحال اب اللہ کی شان، بنو قریظہ والوں نے سرنڈر تو کر دیا. اب فیصلہ کیا ہو کہ اس جنگ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بلوایا. یہ مکہ کے سردار تھے. اب یہ جب مدینہ تشریف لائے، یہ بنو قریظہ اس جگہ پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، سب صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. گویا انہیں اپنی زندگی میں ہی مدینہ کا سردار نبی علیہ السلام نے الفاظ سے فرمایا. اب بنو قریظہ والوں نے اور انہیں فیصلہ کرنے کے اوپر متعین فرما دیا کہ یہ فیصلہ کریں گے بنو قریظہ والوں کا کیا کرنا ہے. اب ان سے ان کے پرانے تعلقات بھی تھے، انہوں نے اپنے اثر و رسوخ لگانا شروع کیے، انہیں تانے بھی دیے، انہیں ہر قسم کا جو حربہ ٹیکٹک ہو سکتی تھی استعمال کی اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. بہرحال انہوں نے یہی فیصلہ فرمایا اینڈ میں کہ جو مقاتل تھے اس وار کے اندر، جو واریئرز تھے، جو لڑنے والے تھے بنو قریظہ کا، ان کو مار دیا جائے، اور جو زندہ ہیں انہیں اس لیے اپنا سلیو بنا لیا جائے. اب یہ انہیں تو بظاہر اچھا نہیں لگا، لیکن یہ نبی علیہ السلام ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور بہت ان کی تعریف فرمائی. ابھی یہ فیصلہ انہوں نے فرمایا ہی تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ زخم کا منہ پھر کھل گیا.
اب پھر کھل گیا، بلیڈنگ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی، اور ہوتے 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 ان کی اسی زخم میں شہادت ہو گئی۔ بہرحال ان کی شہادت کا وقت جب قریب آیا تو نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہم ان سعدا قد جاہد فی سبیلک وصدق رسولک وکفى الذی علیہ فتقبل روحہ بخیر ما تقبلت به روحا، کہ اللہ سعد وہ بندہ ہے جس نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، آپ کے راستے کے اندر ہر چیز کا جو مجاہدہ تھا وہ برداشت کیا، مشکل برداشت کی، اور بہرحال ان کی تمام توبہ کو قبول فرمانے کے لیے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے وہاں پہ دعا فرمائی۔ جب یہ دعا فرمائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے بولا السلام علیکہ یا رسول اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ بہرحال اب یہ اسی اثنا کے اندر ان کی شہادت ہو گئی، یہ وفات ہو گئی۔ ان کی وفات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جزاک اللہ خیرا فقد انجزت ما وعدتہ ولیجزیک اللہ ما وعدک، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے دے، جزا خیر عطا فرمائے، جو کچھ آپ کی قربانیاں اور آپ کی محنتیں ہیں، اور جو اب آپ سے اللہ کا وعدہ تھا وہ اللہ پورا فرمائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی شہادت کے اوپر آسمان عرش جھوم اٹھا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں ان کی شہادت پہ، اللہ ان سے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، عرش جھوم اٹھا ہے ان کی شہادت کے اوپر، اور 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے صرف۔ تو بہرحال ان کا یہ مقام تھا اور یہ مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں ایک نبی علیہ السلام کو نا کسی نے جبہ گاؤن دیا، دمت الجندل کہیں ایک سردار تھا کسی یمن کا یا کہیں کا، بہت مہنگا اور بہت ہی ڈیلیکیٹ کوئی زبردست سا گاؤن تھا، تو صحابہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کیا گاؤن ہے، واو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جبہ جو مجھے دمت الجندل نے دیا تھا، سعد کے ہاتھ میں جنت میں ایک رومال ہے، اور وہ ایک رومال جو ہے وہ اس جبے سے کئی ہزار گنا زیادہ ڈیلیکیٹ اور زیادہ لطیف اور زیادہ پریشس ہے۔ اینی ہاؤ ان کی یہی جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ غالباً 37 ایئرز ان کی ایج تھی، اور غزوہ خندق کے اندر اس کے بعد اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی والدہ حضرت بی بی کبشہ رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑی صحابیہ تھیں، اور انہیں بڑا ہی دکھ ہوا، ان کی تکلیف ہوئی ان کی شہادت کے اوپر، وہ انہوں نے ایک مرثیہ فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے انہیں خاص تسلی فرمائی اور کہا کہ آپ غم نہ فرمائیں، یہ دین میں ایسے پختہ تھے کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ ہم آج یہاں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہ بات کر کے، اور پھر فائنلی کوشش کریں گے نیکسٹ ٹیئر آف صحابہ کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔